انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیماری کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے لیے نور کا مینار چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائیں جن دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اسباب مختلف ہیں علاج کے، جس میں آپ دوائیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مومن کو چاہیے کہ جب بھی اسے تکلیف آئے وہ سب سے پہلے رقیہ شرعیہ، جسے ہماری زبان میں دم جھاڑ کہتے ہیں، وہ دم کی طرف آئے، وہ اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث کو پڑھے اور یہاں سے شفا طلب کرے، اللہ سے ان کے ذریعے اللہ سے شفا مانگے۔ دوائیوں کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن مومن کا سب سے پہلا شفا کے لیے اس راستے کی طرف آنا چاہیے مومن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آئیے اس مسئلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5746، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب کسی انسان کو اپنے جسم میں تکلیف ہوتی یا اسے پھوڑا نکلتا یا زخم لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پہ رکھتے اور پھر اسے اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام سے ہمارے زمین کی مٹی اور ہمارے بعض کا لعاب دہن، یہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیماروں کے لیے شفا ہے۔ کسی کے جسم پہ دانہ نکلا ہے، پھوڑا نکلا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی خارش ہے، تو اپنی شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اسے زمین پہ لگائیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اس انگلی پہ نفث کریں، تھوک کے ہلکے سے ذرات ملائیں اور پھر اس مریض کی اس جگہ پہ رکھ کر یہ دعا پڑھیں تو اللہ اپنی رحمت سے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو دم کرتے۔ اللہ کے نبی بیمار ہوتے، معنی آپ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، جو انسانوں کو تکلیفیں ہوتی وہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی، تو سیدنا جبرائیل آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے۔ آئیے دم کے وہ الفاظ سنتے ہیں، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ تو کسی بیمار کو آپ دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر اس بیمار کو دم کریں، اللہ اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 5016 نمبر روایت ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، آپ کو تکلیف ہوتی، تو آپ سورۃ فلق اور ناس کی تلاوت کرتے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پہ دم کر لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی، تکلیف زیادہ ہوئی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتها، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھتی، آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ قرآن حکیم کی آیات پڑھی 11 آیتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی۔ قرآن کی برکت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت، میں اللہ سے امید کرتی کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اے پیاری بہن، آپ کے لیے یہ
آئیڈیل ہے آپ کے خامن کو تکلیف ہے، بیمار ہے، تو آپ اس پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں اور اس کا دم کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے جسم پہ پھیریں، پانی پہ دم کر کے وہ پانی اسے پلائیں۔ تو تکلیف کے اندر جہاں ہمارا ذہن سب سے پہلے دوائی کی طرف جاتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ تکلیف کے اندر سب سے پہلے ہمارا ذہن اللہ کے کلام کی طرف جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں، ان کی طرف جائے۔ دوائیں بھی استعمال کریں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے اپنا رشتہ اللہ کے کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث سے جوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2202، سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو جسم میں تکلیف تھی، اپنی تکلیف کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تجھے تکلیف ہے اپنا ہاتھ وہاں رکھ اور 3 دفعہ کہہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد 7 دفعہ یہ الفاظ کہہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور جہاں بھی درد ہے، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، آپ کے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو اس تکلیف کی جگہ پہ رکھیے اور 3 دفعہ کہیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا پڑھ کے اپنے اس حصے پہ دم کر لیں، نفس کر لیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے گا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیے کی اجازت دی، یعنی 3 چیزیں ایسی بیان کی جس میں رقیہ انتہائی مفید ہے۔ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمى والنملہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ آپ دم کریں، کس وقت؟ جب آپ کو نظر لگی ہو، کسی کو نظر لگی ہو تو قرآن حکیم کی آیات سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے دم کریں۔ آپ کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے تب بھی دم کریں، آپ کو بخار ہے تب بھی دم کریں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان 3 حالتوں کے علاوہ پھر کسی اور مسئلے پہ دم نہ کریں، نہیں، کسی بھی بیماری میں قرآن حکیم کو اللہ نے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہمارے لیے باعث شفا ہیں، ان کو پڑھیں، دم کریں۔ لیکن یہ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں رقیہ شرعیہ سے اللہ بہت جلدی بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت میں رکھے، ان کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا میں بدل دے، اور بیماروں کی بیماریاں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔